الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے سبق کے اندر جو خواب کی تعبیر بتائی جائے گی کہ خواب کے اندر رونا، اس کی کیا تعبیر ہے، ذرا تفصیل کے ساتھ آج کے اس سبق کو سمجھیے گا، کیونکہ کئی دوست احباب کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا تو ہم رو رہے تھے، رونے کی وجہ پتہ نہیں ہے، اور کئی کہتے ہیں کہ ہم جب جاگے تو آنکھوں کے اوپر بھی آنسو تھے۔ آج کے اس رونے کے بارے میں تفصیلاً ایک تفسیر بتائی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے کہ اگر شخص خواب دیکھتا ہے کہ خواب میں اس کے چہرے پر رونے کے نشان ہیں، نشان پڑ گئے ہیں چہرے پر، خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ میں اتنا رویا ہوں کہ چہرے پر رونے کے نشان پڑ گئے، تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو نیک کام کے باعث، نیک کام کی وجہ سے لوگ تانے دیں گے۔ جس طرح کہ آج کل لوگ تانے مارتے ہیں کہ کوئی نمازی بن جائے تو کہتے ہیں یار بڑا نمازی بن گیا ہے، بڑا نمازی قاضی بن گیا ہے، حاجی بن گیا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اگر خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے چہرے پر رونے کے نشان پڑ گئے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ لوگ نیک کام کرنے کی وجہ سے اس کو تانے دیں گے، اور یاد رکھیے گا کہ نیک کام کرنے کی وجہ سے تانے ملیں تو انسان خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھے اپنے آپ کو روتا دیکھے، یعنی خواب میں رونا اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ جس آدمی نے خواب دیکھا ہے نا اس کے لیے کوئی خوشی ہوگی، اور دوسری اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ مولا کریم اس کی بخشش فرمائے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ گناہ پر رویا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کی اس شخص پر رحمت ہوگی اور اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی علم دین کی محفل میں بیٹھا ہے، یا بیان سن رہا ہے، یا علم دین سیکھ رہا ہے، یا اس طرح کی کوئی ایسی پاک محفل ہے کہ جس پاک محفل میں اپنے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے خواب کے اندر، پھر بھی اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کی اس شخص پر رحمت ہوگی اور اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اگر خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے روتا ہے، ویسے بھی قرآن پڑھتے ہوئے رونا چاہیے، رب کی رحمت کی بخشش کی دلیل ہوتی ہے، اور اگر یہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے خواب کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو روتا دیکھتا ہے، تو پھر بھی اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص پر رب کی رحمت ہوگی اور اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ یا اسی طرح کی کوئی اور مواقع ہیں کہ جو نیکی کے کام ہیں، کہ ان نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو وہ نیکی کے کام کرتے ہوئے روتے ہوئے دیکھتا ہے، مثال کے طور پر قرآن پڑھتے ہوئے روتا ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے روتا ہے، یا مسجد بناتے ہوئے روتا ہے، یا کوئی اور نیکی کا کام کرتے ہوئے روتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مولا کریم کی اس شخص پر خاص رحمت ہوگی اور اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اور اگر وہ دیکھے کہ جناب علی وہ شخص رویا ہے لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، رویا ہے جس طرح مرد کا رونا ہوتا ہے، مرد جب روتا ہے تو مرد کا دل روتا ہے، آنکھیں نہیں روتی، عورت جب روتی ہے تو عورت کی آنکھیں روتی ہیں، دل نہیں روتا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں عورت کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں، دل میں ویسے رونا نہیں ہوتا اس کا۔ مرد جو ہوتا ہے اس کا دل روتا ہے، جب مرد کا دل رو پڑے نا پھر حالات بدل دیتا ہے مرد،
اور رلانے والوں کے دلوں کو بھی، ان کی بھی دنیا تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر یہ دیکھے کہ رویا ہے لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے، پھر اس بات کی دلیل ہے کہ گزشتہ دنوں میں اس نے کوئی کام کیا ہے، اس کام کے نہ کرنے پر یہ افسوس کرے گا اور پھر توبہ بھی کرے گا۔ اگر جناب علی اس نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر کسی کیے ہوئے کام کے جناب علی اس پر کیے ہوئے کام کی مصیبت پر بغیر زار و قطار کے یہ رویا ہے، بغیر نوحے کے رویا ہے، بغیر اونچی آواز کیے یہ رویا ہے، تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کی شادی ہوگی۔ اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رب تعالیٰ اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے گا یا کوئی اور خوشی اور عیش و عشرت آرام عطا فرمائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھا ہے کہ یہ اپنے آپ کو روتا دیکھتا ہے، خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ میں رویا ہوں اور پھر رونے کے بعد پھر ہنسا ہے، یعنی خواب کے اندر رویا اور پھر ہنسا، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہوا اضحک و ابکا، کہ وہ ہنستا ہے اور رلاتا ہے، اس کی موت قریب ہے اگر اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر رویا اور پھر ہنسا۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔